السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے ٹیچر شیخ شرین فاطمہ آج کے اس سیشن کے اندر کلاس 9 میتھس پارٹ 2 چیپٹر 8 علم مثلث ٹریگنومیٹری اس کے کچھ نقاط کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ نے کبھی کسی درخت کی لمبائی ناپی ہے یا کسی مینار کی لمبائی ناپی ہے یا کسی سمندر کی گہرائی آپ ناپ سکتے ہو یا ایسی بلڈنگ جس کے 150 فلور یا پھر 200 فلور ہو، کیا اس کی لمبائی آپ ناپ سکتے ہو؟ نہیں؟ ارے کیوں نہیں، بالکل ناپ سکتے ہو، بالکل ناپ سکتے ہو، اور وہ بھی علم مثلث کا استعمال کر کے۔ کلاس 9 کے اندر آپ کے سامنے علم مثلث کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 9, 10, 11, 12 گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور انجینئرنگ، کنسٹرکشن والی سول انجینئرنگ، علم فلکیات اور جہاز رانی، ان تمام شاخوں کے اندر علم مثلث کا استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ 9 اسٹینڈرڈ کے اندر آپ فرسٹ ٹائم علم مثلث کو پڑھ رہے ہو، تو ہمیں آپ کو یہ اس طرح سے پڑھانا ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اور آگے جب بھی آپ علم مثلث سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال دیکھیں تو آسانی سے اور ایکوریٹلی اس کو سالو کر سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹریگنومیٹری۔ ٹریگنومیٹری کچھ الگ ورڈ نہیں لگ رہا، یہ ہے لاطینی الفاظ جس کے اندر ٹرائی، گونا اور میٹرون، یہ 3 الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے ٹرائی یعنی 3، گونا یعنی ضلع، سائٹس، اور میٹرون یعنی ناپ تول، 3 ضلعوں کا ناپ تول۔ 3 ضلع ایگزیکٹلی آپ کے ذہن میں شکل آ رہی ہے مثلث کی، رائٹ؟ تو دیکھیے مثلث کے بارے میں ہم کیا کیا جانتے ہیں۔ مثلث کے اندر 3 راس یعنی ورٹائسز ہوتے ہیں، 3 اضلاع یعنی سائڈس ہوتے ہیں، 3 کونے یعنی زاویے 3 ہوتے ہیں جسے انگلش میں اینگلز کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کی 2 خصوصیات اور بھی جانتے ہو، وہ یہ کہ کسی بھی مثلث کے تینوں اندرونی زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خصوصیات آپ جانتے ہو کہ مثلث کے کسی بھی 2 اضلاع کا مجموعہ، 2 ضلعوں کی لمبائی کا مجموعہ، چاہے یہ لیجئے یا یہ لیجئے، 2 ضلعوں کی لمبائی کا مجموعہ تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم جب بات کر رہے ہیں علم مثلث کی، تو علم مثلث میں سب سے بنیادی بات یہ آتی ہے کہ ہمیں اس مثلث میں ایٹ لیسٹ ایک زاویہ 90 درجے کا زاویہ ہونا چاہیے، یعنی مثلث کا ایک زاویہ قائمہ زاویہ ہونا چاہیے۔ اسی کو اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو مثلث قائمۃ الزاویہ مثلث ہونا چاہیے۔ آپ یہ جو علامت دیکھ رہے ہو نا، یہ 90 درجے کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ بات تو ضرور آ رہی ہے کہ اگر مثلث قائمۃ الزاویہ مثلث نہ رہا تو کیا کریں گے؟ تو کچھ نہیں کریں گے، اس میں کرنا یہ ہے کہ کسی بھی راس سے اس کے مقابل کے ضلع پر ایک عمود کھینچنا ہے جہاں پر 90 درجے کا زاویہ بنے، اور آپ کے پاس آپ کو وہاں مل جائے گا قائمۃ الزاویہ مثلث، ٹھیک ہے؟ پھر آپ وہاں پہ علم مثلث کا آسانی سے استعمال کر سکتے ہو۔ تو بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں آگے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ علم مثلث کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں قائمۃ الزاویہ مثلث چاہیے، وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے
مثلث کے متعلق کچھ اصطلاحات، ٹرمز ریلیٹڈ ٹو ٹرائنگل۔ سب سے پہلے ایک مثلث کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے مثلث اے بی سی، جس کے اندر زاویہ بی قائمۃ الزاویہ مثلث ہے، قائمہ زاویہ ہے، جس کی پیمائش 90 درجے ہے۔ یہ علامت دیکھتے کے ساتھ ہی آپ نے پہچان لینا کہ یہ 90 درجے کا زاویہ ہے۔ مثلث میں 90 درجے کے قائمہ زاویہ کے سامنے والی جو اضلاع رہے گی اسے کہا جائے گا وتر، ٹھیک ہے نا۔ ہمیشہ یہ بات کو یاد رکھیے کہ قائمہ زاویہ کے سامنے والی اضلاع یعنی 90 درجے کے سامنے والی اضلاع وتر کہلائے گی۔ اب بچے ہوئے دو زاویے، زاویہ اے اور زاویہ سی، یہ ہو گئے حادہ زاویہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے مثلث کے اندرونی زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے۔ جب ان تینوں میں سے ایک اگر قائمہ زاویہ ہو گیا تو یہ بچے ہوئے دو، یہ ہو جائے گے حادہ زاویہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہم پہلے بات کرتے ہیں زاویہ سی کی۔ ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کیا زاویہ سی، یہ تو ہو گئی وتر کیونکہ یہ ہے 90 درجے کے سامنے والی اضلاع۔ اس کے بعد آپ اگر زاویہ سی کو دیکھیں تو زاویہ سی بن رہا ہے یہ دو اضلاع کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں اس کے ایڈجسنٹ سائڈ یعنی متصلہ ضلع ہے، جبکہ ہم اس ضلع کو وتر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر زاویہ سی کا متصلہ ضلع یہ رہے گا جس کا نام ہے بی سی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھا ہوگا۔ اور زاویہ سی کے سامنے جو ضلع ہے اسے کہا جائے گا مقابل کا ضلع۔ زاویہ سی کے سامنے، زاویہ سی کے اپوز میں، زاویہ سی کے مقابل میں جو ضلع ہے، ضلع اے بی، یہ رہے گی زاویہ سی کا مقابل کا ضلع۔ اس انگلش میں کہا جاتا ہے اپوزٹ سائڈس، اس انگلش میں کہا جاتا ہے ایڈجسنٹ سائڈ، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس کی بات ہوئی؟ یہ ہوئی زاویہ سی کی بات۔ اب اگر ہمیں زاویہ اے کی بات کرنی ہے، زاویہ اے کی بات کرنی ہے تو یہاں پہ ہے شکل، ہم اس میں ہی دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے زاویہ اے کی، یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہو، یہ ہے وتر کیونکہ یہ ہے 90 درجے زاویے کے سامنے والی ضلع۔ اب زاویہ اے کے متصلہ ضلع یعنی اس کو ایڈجسٹ کرنے والی، اس کو لگ کر اس کے بازو جو دو ضلع ہے جس کی وجہ سے زاویہ اے بن رہا ہے، اس میں سے ایک تو ہے وتر اور دوسری والی ہے اے کی متصلہ ضلع یعنی اے بی۔ اس کے علاوہ اب ہمیں دیکھنا ہے مقابل کا ضلع۔ زاویہ اے کے مقابل میں، زاویہ اے کے سامنے، زاویہ اے کے اپوز میں جو ضلع ہے، ضلع بی سی، یہ ہے زاویہ اے کے مقابل کا ضلع۔ یہاں پر ہم نے 4 پوائنٹس کو ڈسکس کیا، جس کے اندر سب سے بنیادی بات یہ دیکھی کہ علم مثلث کے لیے قائمۃ الزاویہ مثلث ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ 90 درجے کے سامنے والی ضلع کو وتر کہتے ہیں۔ جو زاویہ چوز کیا گیا اس کے بازو جو ضلع رہے گی اسے کہا جائے گا زاویہ اے کا متصلہ ضلع، اور جو زاویہ سلیکٹ کیا گیا ہے اس زاویے کے سامنے والی ضلع کو کہا جائے گا زاویہ اے کے مقابل کا ضلع۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھا ہوگا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں تاکہ بچا کچھ سارا ڈاؤٹ آپ کا کلیئر ہو جائے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے، مثال قائمۃ الزاویہ مثلث پی کیو آر میں۔ اس کا مطلب یہ جو کیو ہے یہ علامت کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہے 90 درجے کا زاویہ۔ 90 درجے کے سامنے والی ضلع یہ ہو گئی اس کی وتر، ٹھیک ہے نا۔ اب بات ہو رہی ہے زاویہ پی کی، تو آ جاتے زاویہ پی کے اوپر۔ اب زاویہ پی
کے مقابل کا ضلع، یہ ہے زاویہ پی اور اس کے مقابل کا ضلع یعنی ہو رہا ہے کیو آر، ٹھیک ہے نا، یہ والا زاویہ کیو آر، اور زاویہ پی کا متصلہ ضلع یعنی یہ ہے پی کیو، ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس کو تھوڑا ہٹا لیتے ہیں، یہاں پر تھا زاویہ پی کا متصلہ ضلع یعنی پی کیو، ٹھیک ہے نا، اور زاویہ پی کے مقابل کا ضلع یعنی تھا کیو آر۔ اب بات ہو رہی ہے زاویہ آر کی، زاویہ آر یعنی یہ، اس کا متصلہ ضلع یہ تو ہو گئی ویتر، اور یہ ہے متصلہ ضلع یعنی کیو آر، تو لکھ لیتے ہیں کیو آر، اور زاویہ آر کے مقابل کا ضلع، یہ آر کے مقابل کا ضلع یہ ہے پی کیو۔ ہے نا آسان؟ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھا ہوگا، ایک دو بار اور آپ اسے غور سے پڑھیے ٹیکسٹ بک میں سے، انشاءاللہ اس کے نیکسٹ سیشن کے اندر ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ سوالات کریں گے۔ اس سے پہلے ہمیں 3 نسبت دیکھنا ہے، سائن کاس تھیٹا، سائن کاس اور ٹین تھیٹا کی، تو اس کو سمجھنا ہے، اس کو ابھی اس لیے نہیں لیا جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہو، یہ والے پوائنٹس کلیئر ہو، اس لیے یہاں پر ہم سٹاپ کر رہے ہیں۔ آپ اس کو 1 سے 2 بار 3 بار ضرور دیکھیے، پھر بھی اگر پرابلم آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بالکل پوچھیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ حافظ۔